बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। ज़िमनी इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ज़िमनी इंतखाबात में इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 नशस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, जबकि नून लीग को सिर्फ 11 नशस्तें दरकार थी। अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं, सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करता जाऊँ आगे क्या सिनेरियो होगा, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या हो सकता है। सियासी हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और पंजाब में हमजा शहबाज साहब की हुकूमत जो है वो बिल आखिर उसका इख्तिताम हो चुका है। पंजाब में जी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए 20 नशस्तों के ऊपर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन नशस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल की उसमें मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब मुल्तान से, ज़हीर अब्बास खोखर साहब लाहौर से, खुरम शहजाद शेखुपुरा, अली अफजल शाही फैसलाबाद, सैफुद्दीन खोसा डीजी खान, अकरम उस्मान पीटीआई लाहौर, शब्बीर गुज्जर लाहौर, आमिर इकबाल शाह लोधरा, मलिक हसन असलम अवान खुशाब, इरफानुल्लाह खान नियाजी बखर, महर मोहम्मद नवाज जंग, मौजम जतोई मुजफ्फरगढ़, कैसर मक्सी लिया, मेजर गुलाम सरवर साहिवाल, आजम चेला जंग। ये 15 नशस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ हासिल करने में कामयाब रही, जबकि नून लीग ने चार नशस्तें हासिल की और एक पीर रफीउद्दीन शाह साहब जो आज़ाद उम्मीदवार थे लोधरा के अंदर, उनको सपोर्ट किया जा रहा था नून लीग की जानिब से। लेकिन अभी इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि वो नून लीग में जाते हैं या तहरीक इंसाफ में आते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जबकि वो नून लीग के साबका एमपीए भी रहे और एक बड़े प्रोमिनेंट किस्म के जो है वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं। इस वक्त जी नून लीग ने जो लाहौर से नशस्तें हासिल की हैं उसमें मलिक असद अली खोखर साहब लाहौर से, सप्तान रजा मुजफ्फरगढ़, फिदा हुसैन वट्टू बहावल नगर और उसके बाद राजा सगीर रावलपिंडी। राजा सगीर साहब जो हैं जिस हल्के से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे वो पीपी 7 की नशस्त थी सूबाई असम्बली की पिंडी की, जहां पर जो जनरल जहीरुल इस्लाम साहब हैं जो साबिक DGISI हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल शब्बीर अवान साहब की ना सिर्फ कैंपेन कर रहे थे बल्कि उनकी हमायत भी कर रहे थे, अपनी बरादरी समेत हमायत कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये खड़ा हो चुका है कि जो नून लीग को शिकस्त हुई है, नून लीग की शिकस्त की जो कुछ वजूहात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में नून लीग का वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया था वो खाक में मिल गया। शहबाज शरीफ साहब जिस बयानिए को, जिस नैरेटिव को आगे लेकर चल रहे थे, वो नैरेटिव बिल आखिर कामयाब नहीं हो सका। उसको वो अहमियत नहीं मिली, वो पजीराई नहीं मिली, वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उस नैरेटिव को उठाकर बाहर फेंक दिया नून लीग के वोटर ने। फिर नून लीग के वोटर ने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया कि जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, बदतरीन मुआशी हालात हैं, इसको किसी भी सूरत इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी सूरत खुले दिल से तस्लीम नहीं किया जा सकता, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर नून लीग के वोटर की जानिब से इस मुतालबे को भी रिजेक्ट कर दिया गया कि ये जो एक पूरा जो एक सिनेरियो था, जिस सिनेरियो के अंदर उन मुनहरिफ अरकान को वोट डालने के लिए नून लीग के कैंडिडेट्स को जो है वो नून लीग के कारकुनान को, उनके वर्कर्स को कहा गया कि जी इन लोगों को वोट दिया जाए। नून लीग ने इस बयानिए को भी रिजेक्ट कर दिया कि ये वो लोग थे जो कल नवाज शरीफ साहब को गालियां देते थे। ये वही नज़ीर चौहान साहब थे ना जो 2002 के अंदर आई थिंक काफ लीग में थे, तो उस वक्त आज आसम शरीफ साहब से इनकी लड़ाई हुई। फिर उसके बाद 2012 में आए, फिर ये जहांगीर तरीन के ग्रुप में जो है वो शामिल हुए। 2012 में PTI में शामिल होने के बाद 2018 का इलेक्शन लड़ा, मियां सलीम साहब के मुकाबले में जीते, कुछ 100 वोटों से जीते। फिर उसके बाद मेंबर सूबाई असेंबली बनने के बाद, तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने के बाद फिर जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का हिस्सा बन गए, फिर उनको गालियां देते रहे। और 2018 में जो इनकी पूरी कैंपेन है नज़ीर चौहान साहब की, अगर आप उठा कर देखें तो आपको इल्म होगा ये नवाज शरीफ को, मरियम साहिबा को, हमजा साहब को और शहबाज शरीफ साहब को गालियां देते थे, उनके गंदे पोस्टर लगवाते थे। अब यहाँ पर ये जो मियाँ खालिद महमूद साहब हैं ये भी नून लीग के सख्त नाकदीन में शुमार किए जाते थे। तो एक जो फैक्टर है वो ये सामने आया कि नून लीग के वोटर ने इन मुनहरिफ अरकान को दिल से तस्लीम नहीं किया। और ये बात मैं पहले भी करता था जब मैंने रुहैल असगर साहब से, उसके बाद मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब से, मियां मरगूब साहब से, बीबी वडेरी साहिबा से,
نون لیگ کے جو جتنے بھی سینئر رہنما تھے، جب ان سے میں نے ان کا موقف جانا تو میں نے ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ آپ کا ووٹر اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، تو ان کا کہنا تھا کہ جی مہنگائی تو پچھلوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ہم نے تو اس لیے ان کو ٹکٹس جاری کیے ہیں کیونکہ انہوں نے حمزہ صاحب کو ووٹ دیا، تو حمزہ صاحب کو ووٹ دینے کے بعد یہ منحرف ہوئے، ان منحرف اراکین کو اس بنیاد پر ووٹ دیا گیا، اس بنیاد پر ٹکٹ دیا گیا۔ تو یہاں پر جو ایک پرابلم تھا نا وہ یہ تھا کہ یہاں پر نون لیگ کا ووٹر کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا کہ ان لوگوں کو ہم لوگ ووٹ دیں جن لوگوں نے ماضی کے اندر 2018 کے عام انتخابات کے اندر نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑا، ان کے ہمارے یہاں سے کینڈیڈیٹس کو شکست ہوئی، تو جن کینڈیڈیٹس کو شکست ہوئی تھی وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ نون لیگ کے ٹکٹ پر کامیاب ہوں، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہوتے تو اگلے عام انتخابات میں ان کا پتہ صاف ہو جانا تھا۔ تو یہ جو ہے ایک کمپرومائز فیکٹر سامنے آیا نون لیگ کی شکست کی ایک سب سے بڑی وجہ کہ منحرف اراکین کو جو ٹکٹس جاری کیے گئے اس پر نون لیگ کا کارکن جو ہے وہ احتجاج کر رہا تھا، پروٹیسٹ کر رہا تھا، صرف کارکن نہیں بلکہ سینئر قیادت بھی ناراض تھی لاہور کی، اور دوسرے لوگ بھی ناراض تھے۔ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ اگر اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے، شہباز شریف صاحب فریش الیکشنز کال کر دیتے ہیں، اور فریش الیکشنز کال کرنے کے بعد نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی براہ راست نقصان نون لیگ کو ہوگا، کیونکہ جو نون لیگ نے 2 سے 3 ماہ گورنمنٹ کی ہے اس کے اندر معاشی حالات بدتر ہو رہے ہیں، مزید بدتر ہو رہے ہیں، کیونکہ جو پہلے نون لیگ کا کہنا ہے کہ جی IMF کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، تو آگے جا کر یہ حالات مزید بدتر ہو جائیں گے، اور اگر نون لیگ ایسے حالات میں انتخابات کی طرف جاتی ہے تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے والی بات ہے۔ جبکہ نواز شریف صاحب تو شروع دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک میں اعتماد نہ لائی جاتی، ان کو ان کا مقررہ وقت پورا کرنے دیا جاتا، تاکہ 5 سالہ جو کارکردگی ہے اس کو یہ عوام میں جسٹیفائی کرتے، اور اگر نہ کر سکتے تو اس کا براہ راست فائدہ ہمیں اپوزیشن کو ہوتا۔ اب جو 2 سے 3 ماہ جو نون لیگ نے گورنمنٹ کی ہے، اس میں نون لیگ کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر آج شہباز شریف صاحب اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں، فریش الیکشنز کو کال کر دیتے ہیں، تو نون لیگ جو ہے اس کا ووٹر پھر ناراض ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں نون لیگ اس پوزیشن میں سروائیو نہیں کر سکتی کہ وہ فریش الیکشنز کو کال کر کے نئے انتخابات کی طرف جائیں، یا دوبارہ سے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ ابھی حالات سازگار نہیں ہے، نون لیگ کا ووٹر جانتا ہے ان بدتر معاشی حالات میں نون لیگ کو ووٹ نہیں ملے گا۔ دوسری بات کہ جب تک نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آتے تب تک نون لیگ کا جو ووٹ ہے وہ 0 ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے نام پر نون لیگ کو ووٹ پڑتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اپنی پاپولیرٹی کا اندازہ یہاں سے لگا لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں ان کا ووٹ بینک 0 ہے، اس بات کا تو شہباز شریف صاحب کو اندازہ ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جی کمپرومائزڈ فیکٹر کے اوپر کام ہو سکتا ہے۔ اگر پرویز الہی صاحب، مجھے ویسے بظاہر ابھی یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر معاملات مزید سنگین ہونے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ایک بار پھر پھڈے کی طرف جائے، کیونکہ اب پھڈا جو ہے وہ اپنوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ کاف لیگ، پرویز الہی، تحریک انصاف، زین قریشی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جی اس بات کا شکوہ بھی کیا تھا کہ 2018 میں جیت رہا تھا، مجھے ہروا دیا گیا، پھر سلمان نعیم صاحب جیتے اس صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر۔ اب جب شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی نے، تحریک انصاف کے رہنما نے اب جب شکست دی ہے سلمان نعیم صاحب کو جو نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، اب وہ بھی وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر پرویز الہی صاحب کے نام پر وہ قرعہ نہیں نکلتا اور زین قریشی صاحب کے نام پر نکل آتا تو پھر یہ معاملہ پھڈے کی طرف جائے گا۔ اور اگر تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے اندر نئے قائد وان ہوں گے، اور زین قریشی صاحب اس بات کو تسلیم کر بھی لیں اور پھڈا نہ بھی پڑے، تو پھر وفاق کے اندر اگر شہباز شریف صاحب اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیں تو پنجاب اسمبلی اور تمام اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، اور پھر نئے انتخابات ہوں گے۔ لیکن وہ تو اس صورت میں ہوں گے جب نون لیگ کا ووٹر اس بات پر راضی ہوگا کہ نئے انتخابات کو فوری طور پر کال کر دیا جائے، کیونکہ ابھی حالات سازگار نہیں ہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نئے انتخابات کی طرف جائیں گے۔ وہ اسی حکومت کو کنٹینیو کریں گے، اسی بقیہ ٹینیور کو تب تک کنٹینیو کریں گے جب تک اس کی مقررہ مدت پوری نہیں ہوتی، تب تک وہ شاید یہ جو ٹینیور ہے اس کو پورا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی پنجاب کے اندر جو وزارت اعلیٰ ہے اس کے اوپر پھڈا پڑے گا،
میرا جو اپنا ذاتی انالیسز ہے، مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو اگر مینڈیٹ ملتا ہے تو وہ کاف لیگ تسلیم نہیں کرے گی، کاف لیگ کو ملتا ہے تو وہ تحریک انصاف تسلیم نہیں کرے گی، اور پی ٹی آئی کے لیے جی نئی مشکلات کھڑی ہوں گی، کیونکہ وفاقی حکومت نے آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان صاحب، قاسم سوری صاحب، اسد کیسر صاحب، فواد چودھری صاحب اور عارف علوی صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی، اور صدر کے مواخذے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات اب لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گی، بلکہ مشکلات مزید بڑھیں گی، کیونکہ آگے فارن فنڈنگ کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، اور اگر اس میں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو ان کی جماعت کے اوپر بڑے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق اور ان کے فیصلے کے مطابق، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق، پھر ان کی پارٹی سے جو جیتنے والے ارکان ہیں اور جو ان کے دوسرے ارکان ہیں ان کو آزاد ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ جی پھڈے کی طرف جاتا مجھے نظر آ رہا ہے، اور ابھی کیا ہوتا ہے، نون لیگ نے مشاورتی اجلاس بلایا ہے، پیپلز پارٹی نے بلایا ہے، اس کے بعد اتحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس ہوگا، کیا ہم فیصلے ہوتے ہیں اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس دیتا رہوں گا، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو اسمبلیاں یہ زیادہ دیر تک چل سکیں گی، بہت بھی چلیں تو میکسیمم ہارڈلی 3 سے 4 مہینے چل جائیں گی، یا اسے تھوڑا سا زیادہ ٹائم نکال لیں، لیکن جب شہباز شریف صاحب ملک کی معیشت کو کنٹرول کر لیں گے، اس کو سٹیبل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے، اور نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی دیکھ کر اس گراس روٹ لیول کے اوپر نون لیگ کا ووٹر جو ہے وہ اپنے ناراضگی کو ختم کر کے، تحفظات کو ختم کر کے نواز شریف صاحب کے ساتھ یکجا ہو کے الیکشنز کی طرف جائے گا، تو پھر شاید نون لیگ کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، یا اس کے نام پر کوئی قرعہ نکل سکتا ہے، یا نون لیگ کو اگلے انتخابات میں فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے، نواز شریف صاحب پاکستان تشریف نہیں لائیں گے، ورکر کو عزت نہیں ملے گی، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر کام نہیں ہوگا، اصل نظریاتی کارکن کو ٹکٹ نہیں ملے گا، تب تک نون لیگ اگلے الیکشنز میں کامیابی کا نہ سوچے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اعلیٰ نگہبان۔